حدیث میں آتا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر آپ واقعی میں صحیح کامیابی پانا چاہتے ہیں تو کامیابی تبھی آئے گی جب آپ دین کو چوز کریں گے، اگر آپ اخلاق کو چوز کریں گے، رویے کو، دین کو. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اسی کو چوز کریں کہ یار اس میں دین تو بہت اچھا ہے لیکن یار پتہ کیا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا کہ میں اس بندے کے ساتھ چل پاؤں گا یا نہیں. تو اس میں کچھ کیمسٹری بھی ہونی چاہیے. سو حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث کے الفاظ پہ اگر غور کریں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، آپ دیکھیں خاندان کو، آپ دیکھیں کہ جو اگلا بندہ ہے یا بندی ہے ان کے مالی حالات کیسے ہیں، لیکن ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کس کی خوبصورتی ہے، کیمسٹری ہے کہ نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو یار میں نے نا شادی تو تم سے کر لی لیکن یہ ہے کہ تم اب جب بیڈ پر بھی ہو تو تم نے نقاب پہنا ہو. سوچیں کہ کسی بہن کو اس کا جو شوہر ہے وہ کہے کہ یار مجھے تم پسند نہیں ہو، تم نا اپنا چہرہ گھر میں بھی نقاب کے ساتھ رکھا کرو. اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. یہ بڑی عجیب اگزامپل دی ہے ویسے میں نے تو، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ کیمسٹری بھی ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ کنفرم کرتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتی ہے. اور جیسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے آپ پھر استخارہ بھی کرتے ہیں. اب استخارے کی جو نتائج ہیں نا دو چیزیں ہوں گی. نمبر ایک، یا تو چیزیں آسان ہوتی جائیں گی یا مشکل ہوتی جائیں گی. اگر چیزیں آسان ہو رہی ہیں نا تو یہ آپ کی اس استخارے کا جواب ہے، یعنی کہ چیزیں پازیٹیولی آ رہی ہیں. اگر چیزیں مشکل ہو رہی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو استخارہ ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ آپ کے لیے چیز آگے چل کے ٹھیک نہیں ہوگی. یاد رکھیں جب آپ استخارہ کی دعا پڑھتے ہیں نا، ہم سب ہمارے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ استخارہ کر کے سوئیں گے اور خواب میں آپ کو کچھ نظر آئے گا. 99% آپ کو خواب آتا ہی نہیں ہے اس رات. یاد رکھیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو خواب کے اوپر کوئی الہام ہوگا کہ یہ دیکھیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ استخارہ کی دعا میں آپ مانگتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں؟ اس دعا میں آتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ چیز میرے لیے خیر ہے، اچھی ہے، تو اس کو میرے لیے آسان فرما، پھر اس میں برکت فرما اور اس کو پھر میرے لیے قریب فرما. اگلے دن آپ اٹھتے ہیں، آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اگلی اس دعا کی جو اگلی الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کرے وہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے اور مشکل کر دے، اور مجھے پھر اپنی جو آپ کی ڈگری ہے، آپ کی قدر ہے، اس پر خوش کر دے. اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں مشکل ہونے لگ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا مشکل ہے، یار میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں. سبحان اللہ، آج کا تو معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے جو پوٹینشیل میاں بیوی ہوتے ہیں وہ شادی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ خواب میں بھی چیزیں اتنی دفعہ آپ مل گئے اور خواب میں تو پھر چیزیں آئیں گی، اور پھر آپ ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ویڈیو کالز، چیٹس، فون، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ کو پھر وہ چیزیں خواب میں نہیں آئیں گی، آپ کے تھاٹس ویسے نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے اپنا مائنڈ پہلے سے بنا لیا ہے تو پھر آپ استخارہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو پھر فالو ہی نہیں کریں گے. اور ایک اور اہم بات کہ جو استخارہ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو یہ بات نہیں پتہ، وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنا ہے ان معاملات کے بارے میں جن میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں. اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو پھر اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نہیں کنفیوز، 1+1 کتنا ہوتا ہے؟ 2. اب آپ کہیں گے میں اللہ استخارہ کر لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن جن معاملات میں آپ کو ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، آپ کنفیوز ہیں، اس میں آپ کہتے ہو کہ اللہ میں نہیں جانتا، آپ ہی جانتے، سو آپ میری مدد کریں. ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ نے کسی کو دل دے دیا ہو یا نہ دیا ہو. اگر آپ نے دے دیا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا تو آپ فوراً سے پیچھے ہٹ جاتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اکثر معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو گدھا گاڑی ہے نا وہی الٹی باندھتے ہیں. ہم استخارے اپنے تب کر رہے ہوتے ہیں جب ہم نے سب کچھ کر لیا ہوتا ہے، پہلے سے سب کچھ معاملات پہلے سے طے ہوتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ٹھیک تھا یا غلط؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور یہ ساری چیزیں اوائڈ کریں.